کہانی ہندوستان کی تقسیم کے وقت کے پرتشدد حالات کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ دور جب ہندو، مسلم، سکھ سبھی عدم تحفظ اور خوف کے سائے میں جی رہے تھے، جہاں ایک طرف فرقہ وارانہ فساد نے لوگوں کو درندہ بنا دیا تھا، وہیں کچھ لوگ انسانیت کی اعلیٰ مثالیں بھی قائم کر رہے تھے۔ فساد اپنے عروج پر تھے، گلیوں میں آگ لگی ہوئی تھی، گھروں کے دروازے توڑے جا رہے تھے، چیخ و پکار ہر طرف سنائی دے رہی تھی۔ لوگ اپنے ہی شہر میں اجنبی ہو گئے تھے، اپنوں سے بچھڑ رہے تھے، خون اور دھوؤں کے بادل ہر سو پھیلے ہوئے تھے۔ میں چھت پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، بے بسی سے، خوف سے، نفرت سے بھری دنیا کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ تبھی میری نظر اس پر پڑی، ایک دبلی پتلی لڑکی، بدن پر پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے بال، سہمی ہوئی نظریں۔ وہ گلی کی نکڑ پر کھڑی تھی، جیسے کوئی چھوٹا سا پرندہ طوفان میں گر گیا ہو۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو یا شاید کسی سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے ایک پل سوچا، یہ کون ہو سکتی ہے؟ یہ یہاں کیوں ہے؟ مگر سوالوں سے زیادہ میرے اندر انسانیت جاگ اٹھی۔ میں نے نیچے آ کر دروازہ کھولا اور دھیرے سے آواز دی، اندر آ جاؤ۔ وہ چند لمحے ہچکچائی، پھر تیز قدموں سے میرے پیچھے گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ کمرے کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے پانی دیا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے نرمی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے سر اٹھایا، کچھ دیر میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، سلمیٰ۔ کہاں سے آئی ہو؟ وہاں سے جہاں اب کچھ نہیں بچا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، جانتا تھا کہ کچھ زخم لفظوں سے نہیں بھر سکتے۔ رات ہوتے ہی محلے میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ایک مسلمان لڑکی کو کسی نے چھپا رکھا ہے، باہر آوازیں بلند ہونے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ دروازہ کھولو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سلمیٰ کی طرف دیکھا، وہ لرز رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے ایک دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور دروازہ کھولا۔ باہر محلے کے کچھ لوگ تھے، ہاتھوں میں لاٹھیاں، آنکھوں میں شک۔ سنا ہے تمہارے گھر میں ایک مسلمان لڑکی چھپی ہے؟ ایک آدمی بولا۔ یہ بکواس ہے، میں نے سختی سے کہا، یہاں کوئی نہیں۔ مگر وہ ماننے والے نہیں تھے۔ ایک آدمی زبردستی اندر گھس آیا اور کمرے کھول کر دیکھنے لگا۔ میں پسینے میں شرابور تھا، دعا کر رہا تھا سلمیٰ کسی طرح بچ جائے۔ جب وہ آخری دروازے کی طرف بڑھا تو اچانک محلے کا ایک بزرگ آدمی آگے آیا۔ اس نے سب کو روک دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ کیا ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ اٹھائیں؟ کل کو اگر ہماری بہن بیٹی اس حال میں ہو تو کیا ہم چاہیں گے کہ کوئی اسے بھیڑ کے حوالے کر دے؟ لوگ خاموش ہو گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور گہری سانس لی۔ سلمیٰ ابھی تک خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں شکریہ اور آنسو دونوں تھے۔ اگلی رات میں نے سلمیٰ کو ایک محفوظ مقام پر پہنچانے کا بندوبست کیا۔ جاتے وقت وہ ایک لمحے کو رکی، میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، اگر ہم کبھی دوبارہ ملے تو شاید سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ میں خاموش رہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کچھ زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ سلمیٰ اندھیرے میں غائب ہو گئی اور میں وہیں کھڑا رہا، اس دنیا کو دیکھتے ہوئے جس میں نفرت کی آگ سب کچھ جلا چکی تھی، سوائے انسانیت کے اس آخری چراغ کے جو ابھی بھی میرے دل میں جل رہا تھا۔